ہو علم کی اور رابعہ بصری کا ذکر نہ ہو تو شاید علم کی تاریخ عورتوں کے حوالے سے مکمل نہیں ہو سکتی۔ رابعہ کا نام رابعہ اس لیے ہے کہ 3 بیٹیوں کے بعد یہ چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور آپ کو پتا ہے جس وقت تو 2 بیٹیاں ہو جاتی ہے تو تیسری مرتبہ میں سب کو امید ہوتی ہے کہ بیٹا ہی ہوگا، پھر بیٹی ہوتی ہے تو کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چلے اب چوتھی بار بیٹا ہوگا، یعنی ہر مرتبہ انسان کو تمنا ہوتی ہے۔ لیکن آپ سے یہ بھی کہتا ہوں میری بہنوں، بیٹیوں سے ناراض مت ہوا کرو، کیونکہ آپ خود بیٹی ہو۔ اگر آپ کے ماں باپ نے بھی آپ کے ساتھ وہی سلوک کیا ہوتا تو آپ کا وجود کہاں رہتا۔ اور بیٹیوں کی پیدائش پر خدا کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت کے فرشتوں کا نزول، اس لیے ان سے ناراض نہ ہوا کرو، بیٹیوں کا دل نہ دکھایا کرو، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے گویا مجھ محمد کا دل دکھایا۔ 3 بیٹیاں ہو چکی تھی، چوتھی مرتبہ حضرت رابعہ کی امی امید سے تھی، اور چوتھی مرتبہ ان کے والد کو اور امی کو تمنا تھی کہ اب تو بیٹا ہوگا، لیکن چوتھی بھی بیٹی ہوئی، اس لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ اور خدا کا کرنا کہ ایسی قسم پرسی اور غربت کے عالم میں ہوئی کہ گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، حتیٰ کہ گھر میں تیل بھی موجود نہیں تھا، یہ غربت کا حال تھا، حتیٰ کہ چراغ جلانے کے لیے بھی گھر میں تیل موجود نہ تھا۔ جب رابعہ کی پیدائش، بچپن ہی سے بہت تکلیف اٹھائی، حتیٰ کہ آپ کو جو ہے وہ کنیزی کی زندگی سے بھی گزارا گیا، لیکن سارے دکھ درد تکلیف مصیبت ہر چیز سے گزر کر رابعہ نے اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کی درسگاہوں میں بیٹھ کر پردے کے پیچھے سے علم حاصل کیا، اور علم کے بعد عرفان کے اس مقام پر پہنچی رابعہ بصری، اس مقام پر کہ امام حسن بصری جیسا امام جب وعظ کی اور خطبے کی محفل میں پہنچتے، کون امام حسن بصری؟ مولائے کائنات فرمایا کرتے تھے جب تک بصرہ میں حسن بصری ہے میں کسی کو وعظ کہنے کی اجازت نہیں دیتا، سب کے ممبر اٹھا دو سوائے حسن بصری کے۔ وہ عظیم حسن بصری اس وقت تک محفل وعظ شروع نہیں کرتے جب تک کہ رابعہ بصری نہیں آ جاتی۔ کسی نے کہا حسن ایک بڑھیا کا انتظار کرتے ہو اور بڑھیا کے انتظار میں محفل روکتے ہو؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں سرد آنکھ کھینچ کر ہائے ہائے اللہ اکبر، عرفان کی جو باتیں میں بیان کروں گا رابعہ کے سوا اس کو سمجھنے والا کون ہے؟ اور بعض مواقع تو ایسے آئے کہ اللہ اکبر، حضرت رابعہ بصری نے امام حسن بصری کو تک لقمہ دیا اور آپ نے ان کی اصلاح فرمائی اور امام حسن بصری نے ان کی اصلاح کو قبول فرمایا۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ محفل وعظ سجی ہوئی ہے، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں لوگو اللہ کی طرف آؤ، لوگو اللہ کی طرف آؤ، لوگو اللہ کی طرف آؤ، اور اس کے دروازے پر دستک دو، اس کے دروازے پر دستک دو، اس کے دروازے پہ دستک دو، ایک نہ ایک دن اس کا دروازہ کھل ہی جائے گا۔ امام حسن بصری نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی اللہ کی طرف آؤ، اس کے دروازے پہ دستک دو، ایک نہ ایک دن دروازہ کھل جائے گا۔ تو پردے کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز آئی، حسن تم اللہ کے دروازے پہ دستک دینے کی بات کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ایک نہ ایک دن کھل ہی جائے گا، ارے دستک تو اس دروازے پہ دی جاتی ہے جو بند ہوتا ہے، کھلتا تو وہ دروازہ ہے جو بند ہوتا ہے۔ حسن اتنا بتا دو میرے اللہ کا دروازہ بند کب ہوا ہے جو آپ دستک دینے کی بات کرتے ہو؟ اندازہ فرمائے یہ علم و عرفان کی بات کے حوالے سے جب پردے کے پیچھے سے آواز آئی اور معلوم کیا گیا علم و عرفان کی اس عظیم بات کو کس نے اپنی زبان سے نکالا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت رابعہ بصری کی ذات تھی۔ یہ وہ مقدس خواتین تھی جنہوں نے علم کے حوالے سے اللہ اکبر ایک مثال قائم کی، ایک عظیم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تاریخ مرتب کی۔ اے خواتین اسلام، سنی دعوت اسلامی، میرے امیر میرے قائد فرماتے ہیں 3 عین کی تحریک ہے۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد 3 عین ہے،
اب کچھ یاد رہے نہ یاد رہے، اس 3 عین کو یاد کر کے جاؤ۔ سنی دعوت اسلامی 3 عین کی تحریک ہے۔ نمبر 1 علم کی عین، نمبر 2 عمل کی عین، اس لیے کہ علم حاصل کرو پھر اس پر عمل کرو، لیکن علم عمل والے بھی تو بہت ہیں، تو فرماتے ہیں تیسری عین عشق ہے۔ علم، عمل، عشق رسول، جب تینوں جمع ہو جاتا ہے تو انسان جنت کی راہ کا مسافر بن جاتا ہے۔